بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام کو ماننے والے وہ آپس میں اختلاف کرنے لگ جائے، وہ آپس میں تعصب کرنے لگ جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے لگ جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سورۃ شورى کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے دین کا یہ راستہ جو ہمارے لیے منتخب کیا ہے، فرمایا یہ وہ راستہ ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، کہ دین اور شریعت، یہ طریقہ، یہ ملت جو اللہ رب العزت نے جس کی وصیت تمہیں کی ہے، یہ وہ وصیت ہے جو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی. وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین، کہ میرے دین کو وہ قائم کرو. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ دین وہ اللہ کا دین اسلام ہے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے اندر فرقے نہیں بنانا، جماعتیں نہیں بنانا، اس دین کو تقسیم نہیں کرنا. فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ جس دعوت کی طرف، جس دین کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو. اللہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے کہ یہ رسول جب ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتا ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ جس شخص کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، وہی شخص اس سے پھر نفرت کرنے لگ گئے، اس سے دور بھاگنے لگ گئے. کس مسئلے پر؟ کہ یہ توحید کا مسئلہ ان کے سامنے بیان کرتا ہے. آج ہم بھی اگر روڈ پہ کھڑے ہو کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت پیش کرے کہ لوگوں صلاۃ ادا کرو، کوئی اختلاف نہیں کرتا. لوگوں حج اور عمرہ ادا کرو جو صاحب استطاعت ہے، لوگوں انفاق فی سبیل اللہ کرو، لوگوں زکوٰۃ دو، لوگوں صدقہ خیرات کرو، لوگوں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، کوئی اختلاف نہیں کرے گا. لیکن جب ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرو گے کہ اللہ ایک ہے، یہ تعویذ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے یہ بابے کاکے کچھ نہیں کر سکتے، یہ پیر ملنگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، یہ اولیاء کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تعویذ گنڈوں کے کچھ نہیں کر سکتے، یہ جادو کے اندر اثر نہیں، نظر کے اندر اثر نہیں. پھر ان کے ہاتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گریبانوں تک پہنچے گا، پھر ان کے منہ سے گالیاں نکلے گی، پھر ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر ہوں گے، پھر یہ تمہیں ہجرت پر مجبور کریں گے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ مشرکین کو بہت ناگوار گزرتی ہے کہ تم انہیں دین اسلام کی طرف بلاؤ، انہیں توحید کی دعوت دو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے من یشاء، جو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کو صحیح راستے کی رہنمائی دے دیتا ہے.
اس کو ہدایت عطا کرتا ہے. اور اللہ کی کتاب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہدایت اس شخص کو نصیب ہوگی والذین جاہدوا فینا، کہ جو اللہ کے راستے کے اندر یہ کوشش کرے. صحابہ کرام نے کوشش کی، ان کو ہدایت نصیب ہوئی. اور جو شخص اپنے فرقے کا دفاع کرے، اپنے نظریات کا دفاع کرے، اپنے آنکھوں پر کالی پٹی باندھے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اللہ فرماتا ہے یہ جو دین ہے، جو شروع سے چلا آ رہا ہے، جس کی وصیت اللہ نے کی ہے، اس کے اندر فرقے نہیں بنائے ہیں ان لوگوں نے. ما جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا، ان کے اندر علماء پیدا ہو گئے. یہود کے اندر علماء پیدا ہو گئے، انہوں نے اختلاف شروع کر دیا. ایک عالم نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، ان کے اندر فرقے بن گئے. پھر عیسائیوں نے ان سے اپنا فرقہ الگ کیا کہ نہیں، ان کے نظریات غلط ہیں، ہم صحیح ہیں. آج کل ہمارے دور کے اندر بھی مدارس کے اندر علماء بنتے ہیں. علماء کا کیا کام؟ ورثۃ الانبیاء ہے یہ، کہ یہ اللہ کا یہ دین جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، جس کی وصیت اللہ نے بیان کی فرمائی ہے، یہ لوگوں تک پہنچاتے، اس کی تبلیغ لوگوں کے سامنے کرتے. لیکن ہمارے مدارس کے اندر علماء بنتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دیوبندی الگ ہوتا ہے، اس کے نظریات الگ، بریلوی الگ ہوتا ہے، اس کے نظریات الگ، اہل حدیث الگ ہوتا ہے، اس کے نظریات الگ، شیعہ الگ ہوتا ہے، اس کے نظریات الگ. انہی مدارس کے اندر بنتے ہیں. یہی مدارس سے ان علماء علم سیکھتے ہیں. تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس دین کے اندر فرقے تب بنے ہیں جب ان کے پاس علم آیا ہے. کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینہم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ نے ایک وقت ان کے لیے مقرر نہ کیا ہوتا، فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو اللہ رب العزت ان کا فیصلہ تمام کر دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اللہ فرماتا ہے اور بے شک وہ لوگ جن کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس شک کے اندر پڑے ہوئے اس کتاب سے، اس دین سے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے پیغمبر آپ اسی طرح اس دین کی طرف ان کو بلائے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور خود بھی جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کتاب پر استقامت اختیار کرے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی اتباع نہیں کرنا ہے. وَقُلْ آمَنْتُ، اور ان سے کہو کہ میں ایمان لے کے آیا بما انزل اللہ من الکتاب، اس پر جو اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلہ کروں. اللہ ربنا وربکم، سنو قوم کے لوگوں، تمہارا رب بھی وہی ہے، میرا رب بھی وہی ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہاں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے اور میرے لیے میرے اعمال ہے. اگر تم میرے نظریات سے اختلاف کرتے ہو، اس کتاب سے اختلاف کرتے ہو، اس دین سے اختلاف کرتے ہو، تو جاؤ، تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے اور میرے لیے میرے اعمال ہے. لا حجتنا بیننا و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہیں رہی. اللہ یجمع بیننا، اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس رب کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے لیے جو دین وہ منتخب کیا ہے وہ صرف اسلام ہے. ہمیں جس کتاب کی اتباع کا حکم دیا ہے وہ صرف قرآن ہے. ہمیں جس رسول کی اتباع کا حکم دیا ہے، ہمیں جس شخص کی اتباع کا حکم دیا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اس کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اس کتاب کی ہم نے اتباع کرنی ہے.
پھر جب اللہ کے رسول کے خلاف اور اس کتاب کے خلاف کوئی بھی بات آئے گی ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، نہیں مانیں گے اس کو، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کتاب کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ میری کتاب نے یہ مسئلہ تمہارے سامنے بیان کیا تھا اور تم نے اس مسئلے کو چھوڑ کر فلاں کتاب کی مسئلے کو بیان کیا تھا، فلاں کتاب کے مسئلے کو مانا تھا۔ پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو سیکھیں تاکہ کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے۔ آج کیوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کیوں اللہ کے راستے سے بھٹک رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تھا اس لیے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ لوگ وہ اندھیروں سے نکلے اور روشنی کی طرف آئے۔ تو لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑا، پھر اسی روشنی سے نکل کر وہ اندھیروں کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اندھیروں کے اندر داخل ہوئے۔ یہ اس سبب کہ اللہ کی کتاب سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کو ہم سیکھیں، اللہ کی کتاب پر ہم ایمان لے کے آئے۔ اللہ کی کتاب کا کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے تو دوسرے مسائل کو، چاہے وہ ہمارے نفس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارے عالم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارے امام کا بیان کردہ مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری تفاسیر کے اندر ہو، چاہے وہ ہماری روایات کے اندر ہو، ہم اس کو چھوڑ دیں اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے کے آئے۔ یہی ہمارے لیے ضروری ہے اور یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔